آپ تمام پورے معاشرہ انسانی کو ایک سطح پر لا نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے، ظلم ہوگا یہ۔ ہر شخص کی فطری صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ہر شخص کی سکت مختلف ہے، ہمت مختلف ہے، حوصلہ مختلف ہے، صلاحیتیں مختلف ہیں، استعداد مختلف ہے، ہر شخص کی اپنی طلب مختلف ہے۔ انسان کو طلب اتنی کی ہے، آپ اس سے زیادہ دے دیں، حشر کیا ہوگا؟ علم میں آپ امام ہیں، شجاعت میں آپ امام ہیں، زہد میں آپ امام ہیں، خوف الہی اور تقوی میں آپ امام ہیں۔ پرسوں میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، پھر دہرا رہا ہوں، ذکر مولا علی شروع ہو، عمر دنیا تمام ہو جائے، فضائل کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ علم کا رخ آپ دیکھیں، زندگی میں 14 مرتبہ سلونی کہا، اور یہ یاد رہے کہ علم صرف تقریر میں تھوڑی ظاہر ہوتا ہے۔ جو وجود، ایک نقطہ سمجھ لیں آپ، جو وجودی صفتیں ہیں نا، جو وجودی صفتیں، جو صفتیں پائی جاتی ہیں، ان صفتوں کا اظہار کسی ایک مظہر یا منظر میں محدود نہیں ہو سکتا۔ علم یہ نہیں کہ صرف تقریر میں ظاہر ہو، علم تقریر میں بھی ظاہر ہوتا ہے، علم تحریر میں بھی ظاہر ہوتا ہے، علم انسان کی رفتار میں ظاہر ہوتا ہے۔ سامنے سے کوئی گزر جائے تو اہل نظر دیکھ کے بتا دیتے ہیں گزرنے والا عالم ہے یا جاہل۔ علم انسان کی نگاہ سے ظاہر ہوتا ہے، دیکھنے کا انداز۔ اہل نظر نظر پہچانتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ نگاہ عالمانہ ہے، معصومانہ ہے، عارفانہ ہے، کریمانہ ہے یا مجرمانہ ہے۔ اہل نظر پہچانتے ہیں۔ جس طرح علم کی صورت ہے، یہی حال شجاعت کی۔ شجاعت ایک صفت ہے جو پائی جاتی ہے، اور یہ صفت ہے جو پائی جاتی ہے۔ علم صفت ہے جو پائی جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ شجاعت صفت ہے جو پائی جاتی ہے، یہ چیز کہیں خرید کے لائی نہیں جاتی، یہ چیز خرید کے لائی نہیں جاتی۔ بازار میں کہیں علم بکتا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے دولت مند، پھر ہوتا کیا؟ جتنے دولت مند ہوتے سب عالم ہوتے، جاہل جتنے ہوتے وہ سب فقیر ہوتے، یا فقیر جتنے ہیں وہ سب جاہل ہوتے۔ ہوتا اکثر اس کے برعکس ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے دولت مند، جتنے بڑے دولت مند ہوتے ہیں اتنے ہی بڑے جاہل بھی نظر آتے ہیں، اور فقراء کے خیموں میں، جھوپڑیوں میں علم کی شمع روشن ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ مضمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ آپ سے منسوب ایک شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس تقسیم پہ ہم راضی ہیں، ہمارے حصے میں علم آیا ہے، جاہلوں کے حصے میں مال آ گیا ہے۔
اس شعر کی دو قرأتیں ہیں اور دونوں لطیف ہیں. ایک قرأت تو یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ لنا علم وللجہال مال، ہمارے حصے میں علم آیا، جاہلوں کے حصے میں مال. دوسری جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ لنا علم وللاعداء مال، ہمارے حصے میں علم آیا، ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال آیا ہے. یہ جملہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. اگر مصرے میں اعداء کا لفظ ہے، اگر اعداء کا لفظ ہے تو علی کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ صرف علی ہیں جن کے دشمن جاہل ہو سکتے ہیں، عالم نہیں ہو سکتے. یہ صرف ذات مبارک علی ابن ابی طالب ہے علیہ الصلاۃ والسلام. کہ جن کے دشمن اعداء، ان کا بس ایک ہی شرف ہے کہ دنیا کے چھٹے ہوئے جاہل ہیں. ابھی تعبیر ذرا سا ایسی ہے کہ سب کو یاد رہ جائے گی. یہ مولانا ایسا لفظ بھی کہتے ہیں، دنیا کے چھٹے ہوئے جاہل ہیں، چنے ہوئے جاہل، نمایاں ترین جاہل، وہ سب علی کے دشمن ملیں گے. علی ابن ابی طالب کے دشمن یا جاہل ہیں یا فاسق ہیں یا منافق ہیں. ایسا میں نہیں کر رہا، میرا دعویٰ نہیں ہے. یہ سب وہ حقیقتیں جو قرآن سے اور رسول اسلام کی زبان سے ثابت ہیں. علی کے دشمن یا جاہل ہیں یا فاسق ہیں یا منافق ہیں. اس میں ایک بات ضرور ہے، بہت سے جاہل ممکن ہے کہ جاہل ہوں لیکن ساتھ میں حب علی بھی رکھتے ہوں. بہت سے فاسق بھی ممکن ہے فاسق ہوں مگر ساتھ میں حب علی رکھتے ہیں. منافق کے لیے ممکن نہیں، منافق کے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی یہ خط فاصل ہے، یہ ایک ریڈ لائن ہے، یا منافق ہوگا یا محب علی ہوگا. یہ مضمون بھی حصراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالتواتر منقول ہے. کوئی لفظ تواتر پہ مجھ سے فنی بحث کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی تیار ہوں. یہ مضمون تواتر کے ساتھ حضور سے مروی ہے کہ اے علی تمہارا دشمن نہیں ہوگا مگر منافق. اور اجماع صحابہ ہے، صحابہ بزرگ صحابہ کا قول ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. صحابہ یہ کہتے ہیں دور پیغمبر میں ہم منافقوں کو علی کے بغض سے پہچانا کرتے تھے. صحابہ نے خود کہا ہے، اقوال موجود